میرا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ میرے والد تیمور علی شاہکوٹ تحصیل و ضلع شیخو پورہ کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 500 ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کی افراد اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب میں 6 برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے، سب ہی تھے، مگر اس کم عمری میں ان کا محتاج بن گیا تھا۔ میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ 500 ایکڑ اراضی پر قابض ہونے کے لیے شاہکوٹ آ گئے۔ میں ناسمجھ بچہ تھا، اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے ننھے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشتہ دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے زمین جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے۔ وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مال روڈ پر چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ بڑھا رہے تھے، کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی۔ پہلے جین مندر کے قریب 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، مگر اب وہاں 2 منزلہ کوٹھی بن رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا۔ چچی مجھ سے نفرت کرتی تھیں، بات بات پر جاہل گنوار کہہ کر دھتکارتی رہتی تھیں۔ ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ذات کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو۔ چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دھینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کبھی پیروں میں، اور مجھے اس کے پاؤں دابنے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ بھی گود کی بچی تھی، ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے، تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ فرحاد کو ملازم نہ سمجھو، بیٹی کی طرح لاڈ پیار سے رکھو۔ اگر وہ بدک کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چچی نے جواب دیا، میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے، مگر کیا کروں، اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، کبھی غور سے دیکھیے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتا ہوں۔
میں سچ کہتی ہوں اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کیا واقعی میرے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم کی باتیں یاد آئیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے، فرشتوں کا نور ہے، یہ اپنے مخاطب کا دل موہ لیا کرے گا۔ والد مرحوم کے محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچے دماغ میں گڑ مڈ ہونے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت اچھی اور بہت پرکشش نظر آئیں۔ آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد، سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا بدی اور نفرت کی چنگاریاں۔